مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله. صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر یا قدر القبر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا ذوالقدری قصہ مختصر. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں بیان فرمائی ہیں. ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا. پیار محبت کے ساتھ مل کر سارے بلند آواز سے پڑھ لیجیے. السلام والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، چند ایک جمعۃ المبارک سے 18ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جو صفات بیان فرمائی ہیں ان کا بیان جاری ہے. اور پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے سنا ان لوگوں کے بارے میں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں. آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چند ایسے اسباب کے حوالے سے گفتگو سنیں گے کہ جن کی وجہ سے بندہ عموماً گناہ میں پڑ جاتا ہے. اگر ان اسباب سے بندہ رک جائے، اپنے آپ کو بچائے، حفاظت کرے، تو پھر بندہ گناہ میں پڑنے سے بچ جائے گا. فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. ان کا انعام کیا ہے؟ اللہ ان کے لیے کامیابی کا اعلان فرماتا ہے. اور سب سے بنیادی وجہ، بیٹا آپ توجہ اس طرف کریں، آگے آ جائیں، ادھر آگے آ جائیں، پیچھے نہ بیٹھ، ادھر آگے آ جائیں، ادھر میری طرف توجہ. سب سے بنیادی وجہ جس کی وجہ سے انسان گناہ میں پڑتا ہے وہ ہے علم کی کمی، علم نہ ہونا. زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہے، اگر اس کے متعلق ہمیں شرعی علم نہیں
کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، واجب ہے مکروہ ہے، اگر یہ علم نہیں تو پھر بندہ اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا سکتا۔ اور خاص طور پر کیونکہ ہماری گفتگو نکاح کے حوالے سے چل رہی تھی، جو پچھلے جمعہ المبارک کو تھی، تو نکاح کے معاملے میں بھی انسان کو جب تک علم نہیں تو وہ بہت سارے گناہ کرتا جاتا ہے اور زندگی اسی طرح گزارتا جاتا ہے اور اسے علم نہیں ہوتا۔ ہم نکاح کے موقع پر شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ایجاب و قبول کر لینا، عورت کی طرف سے اجازت ہو جائے اور مرد قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہہ لے تو نکاح ہو جائے گا، لیکن شاید کبھی ہم نے ذمہ داری پہ غور نہیں کیا۔ نکاح کرتے ہی اس بندے پر چند ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور نکاح کرنے سے پہلے چند ذمہ داریاں ان کو اس نے پورا کرنا تھا۔ جس بندے نے نکاح کرنا ہے اسے پتا ہو کہ نکاح کس طرح ہوتا ہے، وہ کون سے ایسے جملے ہیں جو زبان پر لائیں تو طلاق ہو جاتی ہے، کون سے کاموں سے بچنا ہے، اور بیوی کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہوں گے، یہ اس پر لازم تھا سیکھنا۔ اگر شاید ہمارے ہاں نکاح کی تیاریاں تو بڑی محبت کے ساتھ، بڑے جوش و خروش کے ساتھ کی جاتی ہیں، لیکن اگر نکاح کرنا جس کا نکاح ہے اس سے اتنا پوچھ لیا جائے کہ نکاح کا مطلب کیا ہے اور اس کی جو ضروریات ہیں جو لازم ہے وہ کیا ہیں، تو شاید بیچارہ جو ہے وہ پسینے میں شرابور ہو جائے۔ اور حالت یہ ہوتی ہے جب نکاح پڑھانے کی باری آتی ہے تو بچے کا باپ آ کے قاری صاحب سے کہتا ہے قاری صاحب ذرا ہاتھ گھوڑا رکھے آتے، یہ مسلمان کا نکاح ہو رہا ہے۔ ہاتھ گھوڑا رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ اس سے اگر جو کلمے سننے ہیں تو ایک پہ ہی گزارا کر لیجیے گا، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے وہ پہلا کلمہ نہیں آتا اسے، اور یہ نکاح کرنے جا رہا ہے۔ طلاق کیا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، اسے پتہ ہی کوئی نہیں، اور کہنے کو ہم مسلمان ہیں۔ تو سب سے بنیادی وجہ یہ تھی علم سیکھے، کام کرنے سے پہلے علم سیکھے۔ اور پھر خیال پچھلے جمعہ المبارک کو جو ہم نے گفتگو سنی کہ ہم نے شادیوں کو، نکاحوں کو اپنی رسم و رواج کی وجہ سے تاخیر کا شکار کر دیا، اور بعض اوقات لڑکا اور لڑکی گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ گناہ میں پڑ جانے کا ایک دوسرا سبب فرمایا نا کہ وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو شرم گاہوں کی حفاظت کے لیے، پاک دامنی کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، اپنی آنکھ کی حفاظت کرے، جو دیکھنے والی چیز ہے وہ دیکھے، جس سے شریعت نے منع کیا ہے اس کی طرف نظر نہ اٹھائے۔ اس لیے کہ جب غلط جگہ پہ نگاہ پڑے گی، غلط چیز پہ نگاہ پڑے گی، تو اب اس کے اثرات دل پہ آئیں گے، اور پھر انسانی دل آگے گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اسے گناہ کی لذت محسوس نظر آتی ہے، اور پھر بد نگاہی کرنے کی وجہ سے وہ گناہ کی طرف آگے چل پڑتا ہے۔ اور اگر انسان اپنی نظروں کی حفاظت کرنے والا، اپنی آنکھ کی حفاظت کرنے والا ہے، رستے میں چلے تو نگاہیں جھکا کے چلے، گھر کے اندر ہو تو نگاہوں کی حفاظت ہو، نہ دیکھنے والی چیز نہ دیکھے،
اپنے آپ کو ٹی وی سے بچائے، اپنے آپ کو نیٹ سے بچائے، تو جب یوں اس انداز میں زندگی گزارے گا، اس دین والے رستے پہ چلے گا، رب اس کی پاک دامنی کو برقرار رکھے گا۔ اور شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا، ذرا توجہ فرمائیے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آنکھ شیطان کے زہر کے اندر بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ان کا زنا کرنا کیا ہے کہ یہ نہ دیکھنے والی چیز کو دیکھے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ذہنی دباؤ محسوس ہو رہا ہے، ہمارے دل کو چین نہیں ہے، سکون محسوس نہیں کرتے، بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں کے ذریعے قرآن نہیں دیکھا کہ ہماری آنکھوں کو سکون ملتا، ہم نے اپنی آنکھوں کے ذریعے مسجد کا دیدار نہیں کیا کہ ہماری آنکھوں کو سکون ملتا، ہم نے اپنی آنکھوں کے ذریعے والدین کو پیار سے نہیں دیکھا کہ ہماری آنکھوں کو سکون ملتا، ہم اپنی آنکھوں کے ذریعے حرام چیزوں کو دیکھ رہے، ہم اپنی آنکھوں کے ذریعے حرام نظاروں کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر ان کی جو نحوست ہے اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے، اور پھر دل بے قرار ہوتا ہے۔ پہلے محترم اسلامی بھائیوں، فرمایا وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہم اس گناہ میں پڑنے سے بچے رہیں، اس لعنت سے بچے رہیں، اس بری عادت سے بچے رہیں، تو ہمیں اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہوگی۔ قرآن فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب مومنین سے ارشاد فرما دیجیے اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہ ان کے لیے زیادہ ستھرا ہے۔ اب یہاں پہ ذرا غور کیجئے، رب نے نگاہوں کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت دونوں کو ملا کے بیان کیا۔ مطلب یہ ہے شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، بقیہ معاملات سے بھی بچنا ہے، لیکن پہلا مرحلہ یہ ہے اگر تم اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو زنا سے بچانا چاہتے ہو، اپنی عفت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو، تو تمہیں اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اور ہمارا ہاں کیا حال ہے؟ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے موبائلوں کے اندر، بازاروں کے اندر، شادیوں کے موقع پر، فوتگیوں کے موقع پر، منگنی پہ نہ جانے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، اور پھر آگے جو معاملات چلتے ہیں اس کا پہلا سبب یہ نظر ہے۔ اسلام نے کیوں منع کیا کہ نامحرم کی طرف نگاہ نہیں اٹھانی؟ اس لیے کہ جب نگاہ اٹھاؤ گے پھر اس سے اگلا مرحلہ آئے گا، اور یوں کرتے کرتے بندہ گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ اور مومنین کا کردار کیا تھا، ذرا محبت کے ساتھ سنیے گا۔ آج ہم جن کی محبت کا دم بھرتے ہیں، جن کا نام لیتے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ ہمارے اوپر ایک محبت والی کیفیت آ جاتی ہے۔ ذرا ان کا انداز سنیے کیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ اس امت کے امین ہیں، یہ آپ کا لقب ہے، امین الامہ، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ملک شام کا بہت سا حصہ مسلمانوں نے فتح کیا، اور اکثر سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سپہ سالار رہے، اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح بھی سپہ سالار رہے۔ اب مسلمانوں نے ایک کفار کے قلعے کا محاصرہ کر رکھا ہے، یہ ان پہ حملہ کرتے ہیں،
وہ جوابی کارروائی کرتے ہیں اور وہ قلعے کے اندر محصور ہیں، یہ اندر نہیں جا سکتے، وہ باہر نہیں نکلتے، اور یوں وہ قلعے کے اندر محفوظ ہو کے بیٹھے۔ مسلمانوں نے حملے پہ حملے کیے مگر قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ جب کافی لمبا عرصہ گزرا، وہ قلعے کے اندر محصور رہ کر پریشان ہوئے، تو انہوں نے مسلمانوں سے جان چھڑانے کے لیے ایک سازش کھیلی۔ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کیا کہ ہم یوں کرتے ہیں، مسلمانوں کے پاس پیغام بھجواتے ہیں کہ ہم ہار گئے، تم جیت گئے، تم آؤ قلعے کے اندر آ کر قلعے پہ قبضہ کر کے فتح حاصل کرو، ہم بڑا دروازہ کھول دیتے ہیں، تم اندر آ جاؤ۔ اب ذرا سنیے گا، جہاں ان کے اس قلعے کا دروازہ تھا وہ بازار کی طرف کھلتا تھا، اور پورا بازار کراس کر کے آگے شاہی محل تھا، جہاں بادشاہ ہوتا تھا، حاکم ہوتا تھا۔ تو انہوں نے پلان یہ بنایا کہ مسلمانوں کو ہم اندر آنے کے لیے دروازہ کھول دیں گے، اور رستے کے اندر دروازے سے لے کر شاہی محل تک اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو سجا سنوار کے، زیب و زینت سے آراستہ کر کے رستے کے دونوں طرف استقبال کے نام پہ کھڑا کر دیں گے۔ اب مسلمان کافی عرصے سے اپنے گھر سے دور ہیں، اپنی بیویوں سے دور ہیں۔ اب جب یہ اندر آئیں گے نا اور سامنے عورتیں نظر آئیں گی تو یہ ان کی طرف مائل ہوں گے، حسن نظر آئے گا یہ اس کی طرف مائل ہوں گے۔ اور پھر انہوں نے اپنی عورتوں کو سمجھا دیا، اگر یہ کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو تم نے روکنا نہیں ہے، تم نے رکاوٹ نہیں ڈالنی، وہ جو کرتے ہیں کریں۔ اور یہ پلان بنا کر جب مسلمان اس کام میں پڑیں گے، ہم ان پہ حملہ کر کے ان کے لشکر کو ختم کر دیں گے، انہیں نقصان دیا جائے گا۔ اب یہ پلان بنانے کے بعد انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو پیغام بھیجا کہ آپ جنگ جیت چکے، ہم ہار گئے، ہم مزید قلعے کے اندر نہیں رہ سکتے، آپ یوں کریں اندر آ جائیے اور آ کر قلعے پہ قبضہ کر لیجئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی ہیں۔ آپ نے جب یہ بات سنی تو خوشی بھی ہوئی، لیکن ساتھ ہی آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کل تک قلعے سے باہر نہیں نکلتے، ہمارے کسی بھی سپاہی کو قلعے کے قریب نہیں جانے دیتے۔ آج ایسی کیا بات آ گئی کہ یہ پورا قلعہ ہمارے حوالے کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر! محبوب کے صحابی تھے نا، اللہ نے مومنانہ فراست بھی عطا کی تھی۔ آپ نے سوچا، اور سوچنے کے بعد آپ نے ایک فیصلہ کیا، پورے لشکر کو اکٹھا کر کے فرمایا کل ہم قلعے کے اندر داخل ہوں گے، لیکن اے مسلمانوں میری بات توجہ سے سنو، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ہم قلعے کے اندر داخل ہوں گے، لیکن کوئی بھی مسلمان اپنی نگاہ کو اٹھا کر اوپر نہیں دیکھے گا، پورا لشکر اندر داخل ہوگا، لیکن نظریں جھکا کے رکھنی ہے، نظریں جھکا کے رکھنی ہے۔ جب کل اگلا دن آیا، لشکر کے اندر داخل ہونے کا وقت آیا، لشکر کا دروازہ، وہ قلعے کا دروازہ کھولا گیا، اور انہوں نے وہی اپنا جو پلان بنایا تھا، رستے کے دونوں طرف عورتوں کو سجا کر، سنگھار کروا کر، اپنی لڑکیوں کو وہاں کھڑا کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لشکر کا استقبال کریں گی۔ اب ذرا غور کیجئے گا، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جب بھی کوئی شخص کسی علاقے کو فتح کرتا ہے، بڑے غرور کے ساتھ، بڑے تکبر کے ساتھ، اسے انسانیت بھول جاتی ہے، اسے اخلاق بھول جاتے ہیں، اور وہ اس انداز میں قلعے کے اندر داخل ہوتا ہے، اس علاقے میں داخل ہوتا ہے، بڑا ظلم کرتا ہے، عورتوں کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے، مگر نہیں، یہ مصطفیٰ کے صحابی ہے، یہ مصطفیٰ کے تربیت یافتہ ہے، یہ مصطفیٰ کے غلام ہے۔ جب وہ قلعے کا دروازہ کھلتا ہے، مسلمان اندر داخل ہوتے ہیں، سامنے خواتین موجود ہیں، بے پردگی کی حالت میں ہیں، زیب و زینت کیے ہوئے ہیں، لیکن مسلمانوں کا ایک شخص بھی ایسا نہیں جس کی نظریں جھکی ہوئی نہ ہو۔ ذرا
کسی علاقے کو فتح کرے نا تو ملیاں میٹ کر دیتا ہے وہاں کی عوام کو، لیکن یہ مسلمان ہیں، پورے قلعے کا چکر لگا کر شاہی محل تک پہنچتے ہیں، لیکن ایک نے بھی نظر اوپر اٹھا کر نہیں دیکھا ان کی طرف۔ اب وہ حیران ہے، پریشان ہے، یہ کیسی مخلوق ہے، ہماری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے۔ اللہ اکبر، یہ مصطفیٰ کا فیضان تھا اور قرآن کی اس آیت پہ عمل تھا کہ مومنوں اپنی نظریں جھکا کے رکھو۔ اور جب مومنوں کا یہ کردار دیکھا تو وہاں جو کفار تھے ان میں سے کئی کفار کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، یوں انہوں نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی ہے، اپنے آپ کو بچایا ہے۔ تو لہذا اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، رب ان کے لیے کامیابی کا اعلان کرتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہم اپنی پاک دامنی کو محفوظ رکھیں، اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھیں، تو پہلا کام یہ ہے ہمیں اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہوگی، ہمیں اپنے آپ کو بد نگاہی سے بچانا ہوگا۔ میں آخری بات حدیث پاک میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مجھے دو جبڑوں کے درمیان جو ہے یعنی زبان اس کی ضمانت دے اور دو ٹانگوں کے درمیان جو ہے یعنی شرمگاہ اس کی ضمانت دے، فرمایا جو ان دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے محمد عربی اسے جنت کی ضمانت دیتے۔ یعنی اپنی زبان سے کفر نہ بولے، اپنی زبان سے غیبت نہ کرے، اپنی زبان سے کسی کی عزت خراب نہ کرے اور شرمگاہ کے ذریعے گناہ نہ کرے، تو فرمایا ہم اسے جنت کی ضمانت دیتے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے لیے ضروری ہے پہلا سٹیپ کہ ہمیں اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بد نگاہی سے محفوظ رکھے اور ہمیں حلال دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم فرمایا جو حرام دیکھنے سے بچ گیا اللہ اسے عبادت کے اندر لذت عطا فرمائے۔ آج ہم کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں سکون نہیں ملتا، جی قرآن پڑھا سکون نہیں ملا، یہ ذکر بھی کیا سکون نہیں آتا، وجہ کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں تو حرام دیکھتے ہیں۔ اگر نگاہ کو حرام سے بچائیں تو سرکار فرماتے ہیں رب اسے عبادت کے اندر لذت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی یہ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت